بھی آپ کو 9 مئی کے 21 اگست کا جواب ہوا کرے گا۔ اڈیالہ سے خان کے رد عمل کے خوف میں ملاقاتیں روکی گئیں۔ سپریم کورٹ اب خان کی ملاقاتوں پر پالیسی جاری کرنے لگی ہے۔ 9 مئی پہ زخمی سانپ کی طرح فیصلہ چبھ گیا اور علیمہ خان کے بیٹے کو نامعلوم لوگ اغوا کر کے لے گئے۔ کل اس کو آف لوڈ کیا گیا تھا، بیوی سمیت باہر نہیں جانے دیا گیا، آج اغوا کر لیا، لیکن اس کا اثر انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ پورے پاکستان میں آپ لوگ اس کی آواز اٹھائیں، یہ 9 مئی کی جیت ان سے ہضم نہیں ہو رہی۔ اور ٹرمپ کا پاکستانی ڈیل پر بڑا جھٹکا، تیل سونے کے ذخائر ایک اور ملک سے مل گئے، فیلڈ مارشل کے اربوں ڈالرز کے خواب، اس کا کیا بنے گا؟ مری کی سیاسی بیٹھک، پریشانیاں، 27ویں ترمیم پر اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کے سر پر ہتھوڑا گروپ، اور آرمی چیف سے پہلے ڈی جی آئی کی ریٹائرمنٹ کی ایکسٹینشن ہوگی یا نہیں، بڑا اہم معاملہ بن گیا۔ 2 جھوٹوں میں سے سچا کون؟ سہیل وڑائچ کی فیلڈ مارشل سے ملاقات کی بڑی اہم تفصیلات، ڈی جی ایس پی آر نے بیانیہ کیوں دیا، محمود اچکزئی کو لیڈر بنانے پر خان کے فیصلے پر عمل کیوں نہیں ہو رہا، غداری کون کر رہا ہے، اور ایوان صدر میں بڑی تبدیلیوں سے پہلے نئی تعیناتیاں شروع، روس کا یوکرین کی انٹیلیجنس کا نیا ڈاٹا لیک اور اس میں پاکستانی جرنیلوں کے بڑے بڑے نام۔ 9 مئی کا یہ معاملہ کیوں ہوا، اس کی تفصیل بتاتا ہوں، اور انٹرنیشنل معاملات کے جو اثرات ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی چین کے ساتھ کھڑی ہونے جا رہی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ٹاؤٹ صحافیوں میں شدید خوف و ہراس ہے، سہیل وڑائچ کے انضام سے بڑے ڈرے ہوئے ہیں۔ تفصیل سے ان خبروں کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، آپ کو تحریک انصاف کو، پاکستان کی عوام کو آج تاریخی فتح کی مبارک دینا چاہتا ہوں۔ یہ 9 مئی، یہ جو کیسز میں خان کو ضمانت ملی ہے، دل تو کرتا ہے اب یہ روز 9 مئی پہ بات کریں، کیونکہ 2 سال سے اس 9 مئی میں جو زندگیاں کھا گیا یہ تباہ و برباد لوگوں کر کے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا پورا بیانیہ ایسے جو پیر والے نے شف کیا نا، اس طرح کا شف ہوا ہے اور یہ شف چلی ہے۔ اور یہ جو پروپیگنڈا تھا نا کہ یہ ریاست پر حملہ ہو گیا، فوج پر حملہ ہوا، فوج کی دیواریں جلا دیں، پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، ہندوستان جو نہیں کر سکا وغیرہ وغیرہ، یہ تحریک انصاف نے ریڈ لائنیں کراس کر دیں، یہ انتشاری، غدار، دہشت گرد، سارے کا سارا بیانیہ آج عمران خان اور ان کے سپورٹرز خوش ہیں، فتح ہے کہ ان کے لیے جو ان کو مٹانے کے لیے استعمال ہوا تھا دھڑام بوس ہو گیا۔ ان کے گلو بٹوں کو بھی آج لوگ ضمانت منظور ہونے پر مٹھائیاں کھلا رہے تھے۔ پنجاب پولیس جو گھروں کی چادر چاردیواری کی عزت پامال کرتے رہے، ان پولیس والوں کو سوچنا تھا یہ ہیں وہ پاکستانی جن کے ساتھ تم نے تباہی بربادی کی۔ ظاہر ہے خوش نہیں ہیں لوگ بہت سارے، پنجاب پولیس کا رویہ ایسا جو دیکھا ہم نے، لیکن وہ چلیں آنے والے وقتوں میں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ حساب ہوتے رہیں گے۔ 9 مئی پہ سب سے زیادہ دکھی اس فیصلے پر میڈیا کے اینکر، سیاستدان و جرنیل، جج جو خان کو مائنس کرنا چاہتے تھے، ختم شد کے نعرے لگواتے تھے، آج الٹے ہاتھ کی چپیڑیں ہونے لگی ہیں۔ خان پہلے صادق امین تھا، آج بے گناہ اور معصوم بھی قرار، اور وہ بھی ان کی عدالتوں سے۔ 26 ترمیم کے بعد آپ کو پتہ ہے پاکستان کی کوئی عدالت آزاد نہیں ہے۔ یہ نواز شریف زرداری، یہ تو عدلیہ پر الزام لگاتے تھے نا کہ عدالتیں فیصلے نہیں دیتی، آج تو ان کی عدالتوں نے، ان کی اپنی عدالتوں نے، جنرل یحییٰ خان آفریدی چیف جسٹس 26ویں ترمیم والے، یہ ان کے فیصلے ہیں۔ دیکھیں 2 نمبریاں تو انہوں نے کی ہیں، پھر بھی فیصلوں میں 4 مہینوں کی جو 120 دن کی ڈیڈ لائن دی تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ خان کے مقدمات میں نہ چلان پیش ہوا، نہ فرد جرم لگی، اور عمران خان پھر بھی بے گناہ جیل میں تھا۔ ابھی 1 لاکھ ایک مقدمے کے مچلقوں پر ضمانت دی، 1 لاکھ روپے صرف۔ اور سلمان صفدر صاحب نے کہا عمران خان کی جیل میں ظلم و ستم اور اس پہ اور ان کے جو مقدمات کی جو سماعت نہیں ہو رہی، سرفراز ڈوگر نہیں سن رہا، وہ بھی آج یحییٰ آفریدی سے کہا ہے۔ خان کی بہنوں سے ملاقاتوں کا معاملہ بھی، اور اس پہ بھی انشاءاللہ پالیسی جلد آئے گی۔ یہ جھوٹے بے بنیاد بیانی کو اللہ نے اڑایا، اللہ نے۔ یہ انسداد دہشت گردی میں دیکھیں جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، عمر سرفراز چیمہ جو بے گناہ ہیں، انشاءاللہ آپ اس دیکھیں اللہ نے چاہا تو ان کے بھی مقدمات ختم ہو گئے اور انصاف ہوگا، اللہ نے چاہا۔ اب تو دیکھیں انہیں کوئی بندہ نہیں مل رہا، یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ اللہ رب العزت کا ہمیشہ سچوں کا ساتھ دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے نا، اللہ نے خود کہا ہے قرآن میں، آپ پڑھیں کہ تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ جو چاہے گا۔ تو اللہ نے سرخرو کیا خان کو، یہ نظریہ تھا، ان کا الزام تھا بہت بڑا، داغ تھا بہت بڑا۔ یہ آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ خان کی جیت ہوگی۔ میں آپ کو روزانہ اس 9 مئی پہ کچھ نہ کچھ بتاتا ضرور ہوں گا، کیونکہ یہ وہ نہ مٹنے والا داغ ہے جو اب ان پر لگا ہے کہ برسہ برس ان کو لگیں گے مٹانے میں۔ اور حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اتنے ٹائٹ ہو چکے ہیں کہ قوم کو سہیل وڑائچ ان کے مقابلے میں سچا نظر آتا ہے۔ کیا یہ ایس پی آر نے تردید کی، ڈی جی ایس پی آر نے؟ وہ مانتے ہی کوئی نہیں۔ سوال دیکھیں اٹھ رہے ہیں بڑے کہ ایسا دباؤ عدلیہ نے فیصلہ دیا کیسے، مطلب ڈاٹ کنیکٹ کرنے پڑتے ہیں ہمیں تو۔ اب اس میں دیکھیں دباؤ تو ضرور تھا، لاوا اندر سے پکا ہوا، یہ مانتے ہیں، اور ایک ایکسٹینشن بھی اور بھی آ رہی ہے بیچ میں۔ پھر آموں کی پیٹیوں کے معاملے، ایوب خان کے ساتھ جو ہوا، مشرف کا انجام ہوا، آپ کو بتائیے یحییٰ خان کا جو ہوا، وہ بھی جانتے ہیں، لیکن یہ اس انجام سے نہیں ڈرتے۔ میں نہیں مانتا کہ اس انجام سے ڈر کے کریں گے 3 سال ورنہ اتنا ظلم و ستم کرتے۔ $450 ارب کی جو امپائر بنائی وہ اتنی جلدی خود ہی چھوڑ کے کہیں یہ لیں جی ہم جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یا انہیں اچانک خیال آ گیا بیٹھے بیٹھے ہو جمہوریت بڑی ضروری ہے، خان کا مینڈیٹ واپس کر دیتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ کوئی مجبوریاں ہیں، یہ وہ کرواتا ہے۔ یہ شریف و زرداریوں کو تو پیغام دیا گیا نا کہ 27ویں ترمیم قبول کرو، محسن نقوی کو وزیر اعظم قبول کرو، ورنہ خان آ رہا ہے اڈیالہ جیل، کھولیں دروازہ۔ دیکھیں یہ 250 مقدمات انہوں نے بنائے۔ ابھی شاہ محمود قریشی کو جو انہوں نے رہا کیا وہ بھی مجبوری ہے ان کی، خان کے کیس کو اس لیے بھی ختم کرنا پڑا۔ خیر میں اس بات کو زیادہ نہیں پھیلاتا، تھوڑے کے کو آپ زیادہ سمجھیں۔ اس میں دیکھیں تیسرا بڑا اہم پہلو جو حالیہ دنوں میں کرپشن کے کیسز آئے،
جو ابھی گورننس کی ناکامی کی جو قیمت فوج اور ادارہ اپنے خون سے ادا کرے, خود ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ ان کی گورننس کی, ان کی جو موجود بیٹھے ہیں. پھر ابھی جو ہندوستان نے میزائل ٹیسٹ کیا ہے نا, اسے نہ بھولیں ایٹمی میزائل, کیونکہ آرمی چیف نے دیکھیں ابھی دنیا کو تباہ ہونے کا ایک بیان دیا تھا, بڑی دھمکی, وہ بڑا سیریس لیا گیا. ایران نے ہندوستان نے اگنی 5 کا وہ تجربہ کیا, دھمکی کو رزائل کیا ہے. امریکہ کی ناراضگیوں کے مسائل شروع ہو گئے اس کے بعد. یہ چین کے ساتھ اچانک تعلقات نہیں بڑے کہ سی پیک 2 لانچ ہونے لگا, ابھی پہلا تو کامیاب ہی نہیں ہوا. ان کا ایئرپورٹ گوادر کا دیکھ لیں آپ, دورے شروع ہو گئے چین کے, جلاوطن افغان کانفرنس سے شروع ہو گئی. یہ ادارے کے اندر کے اختلافات بھی نظر آ رہے ہیں, یہ حقیقت ہے. چین تو بہت بڑی گیم ڈال گیا ہے نا, وہ تو پورے کا پورا خطہ اپنی طرف لے کے چلا گیا. آپ کو پتہ ہے جو شنگھائی کارپوریشن کانفرنس ہو رہی ہے اس میں ہندوستان کے ساتھ بنگلہ دیش کو بھی بلا لیا اور افغانستان کو بھی شامل کیا ہے. پیچھے رہ کون گیا. اور ابھی جو میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں, یہ دیکھیں روس یوکرین کی جنگ میں یہ پاکستان کی طرف سے ہتھیار نہیں صرف دیے گئے, روس نے جو مغربی بلاک اور امریکہ کے ساتھ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ہیکنگ کی, ڈاٹا نکالا, اس میں ہتھیاروں کی ڈیلز, خفیہ ملاقاتوں کے ریکارڈ, بینکنگ ٹرانزیکشنز, وار فنڈنگ, یہ سارے کا سارا معاملہ کھل گیا. یہ یوکرین کے ترازے پر جو عمران خان کی پالیسی تو نیوٹرل تھی, وہ تو سائڈ پہ تھا, لیکن جو جنرل باجوہ نے اور بعد میں مغرب میں جو ہوتا رہا, اسلحہ صرف فراہم نہیں کیا گیا, گولہ بارود اور میزائل پرزے یوکرین, آف شور کمپنیوں میں کس طرح ڈیفنس کی ڈیلز ہوتی رہی, کمیشن بنتے رہے. اب یہ خوف یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ جب عوام کے پاس آئے گا, پھر یوکرین کے معاملے پہ دیکھیں نیٹو کا ڈیٹا ہے, قیادت کے نام پہ دستخط یا کمیشن اکاؤنٹ نکل آئے, کرپشن اور ڈالر کمیشن باہر آ گئی, تو پھر یہ حب الوطنی کا جو چورن وہ ختم. اور عمران خان تو یہ کہہ چکا ہے بڑا پہلے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کی حکومت بیرونی ایجنڈے پہ گری تھی. یہ ڈاٹا پبلک ہوا تو عمران خان کا بیانیہ پوری دنیا میں مان لیا جائے گا, سب بڑے بڑے نام ایکسپوز ہوں گے. امریکہ برطانیہ اسے لیک کارڈ کے طور پر استعمال کریں گے, ہماری شرائط مانو ورنہ ڈاٹا ریلیز ہونے والا ہے. اب دوسری طرف روس اور چین وہ اس معاملے پر اپنے حق میں پروپیگنڈا کریں گے, دیکھیں جی کیا کرتے رہے, اور طاقت وہ بن رہے ہیں. تو کرنے والے کون تھے, وہ انہیں چھوڑیں گے؟ ذرا سوچے تو صحیح, اس پہ بیٹھ گئے, بڑے بڑے نقاب اتریں گے. اور اس میں سب سے اہم بات یاد رکھیں, ابھی 48 گھنٹے نہیں گزرے امریکہ اور اس کی پیوٹن کی اور ٹرمپ کی ملاقات. اہم اتحادیوں کو ٹرمپ نے اس سارے اجلاس کے بارے میں بتایا. اتحادی اب کون ہے ذرا دیکھیں, محمد بن سلمان, نریندرا مودی, برازیل کا صدر, وسطی ایشیا کے رہنما, پورا خطہ وہ مطلب لے کے جا رہے ہیں. دنیا حیران ہے, فائنینشل ٹائمز بتا رہے ہیں. پھر بھارت نے جو چین اور روس کے ساتھ تعلقات ابھی ایک دم چوتھے گیئر میں لے گیا, $7.4 ارب کا معاہدہ کر کے لڑاکا طیارے وہ لے رہے ہیں, تیجس والے, F-18, A-18. امریکہ اس میں تشویش میں اب کرے کہ ان کا ساتھ دے, ادھر پھنسے. یوکرین میں تو ان کی پوزیشن ویسے نہیں ہے, امریکہ یوکرین کے معاملات الگ خراب ہو رہے ہیں کہ ان کی شرائط نہ مانی تو وہ زیلنسکی کو کہہ رہا ہے کہ پھر انٹیلیجنس شیئرنگ بند ہو جائے گی, اس کا مطلب روس ویسے ہی کھا جائے گا. پیوٹن تو خیر جا رہا ہے سوئٹزرلینڈ. یہ معاملات بڑے اہم, میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان کے اثرات براہ راست یہاں پہ آنے ہیں. یاد رکھیں یہ انٹرنیشنل معاملات سے جڑا ہوا ہے. خان اتنا بڑا رہنما ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. یہ 9 مئی شو نہیں تھا, یہ تو اندر کا کام تھا. اصل کام یہ ہے, یہ جو سہانے خواب شیخ چلی کے دکھا رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس دنیا کا سب سے زیادہ تیل ہے, وہ امریکہ نے سرسوں کا تیل لینا ہے ان سے, 7 سے 15 سال معدنی نکالیں, وہ پاگل ہیں کہ اس طرح کی ڈیل کریں. ذرا سوچیں خود, یہ باتیں کامن سینس کی باتیں ہیں. DGIS-PR صاحب نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی تھی 2024 کو 7 مئی کو کہ سیاسی انتشاری ٹولہ جب تک معافی نہیں مانگے گا اس وقت تک ان کی جان نہیں چھوڑیں گے. پھر جو سہیل وڑائی نے 16 اگست سے بھی 4-5 دن پہلے جو کالم لکھا اس میں بھی یہی بات تھی کہ سیاسی مصالحت تب ہوگی جب سچے دل سے معافی مانگ. آج باقاعدہ تردید کی ایسا تو کچھ ہوا نہیں, سہیل وڑائی کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں. ویسے اس پہ مجھے ایک بات یاد آئی, شادی بیاہ پہ آپ جائیں نا, وہاں اکثر ناچنے والے لوگوں کو ایڈوانس میں لوگ پیسے دے دیتے کہ میں تمہارے اوپر وہ ویل شیل وہ پیسے لٹاؤں گا, وہ مجھے یہ والے بعد میں واپس کر دینا. وہ اکثر اوقات ناچنے والے پیسے دینے سے انکار کر دیتے ہیں. اکثر شادیوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا. سہیل وڑائی کے ساتھ یہی ہو گیا, اس بیچارے کے ساتھ وہ ہوا کہ اس طرح وہ خسرے اور ناچنے والے نہیں کرتے. خسرے بیچارے نہیں, وہ خسرے بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں. سہیل وڑائی کے اوپر پیکا ایکٹ کی باتیں شروع ہو گئی, اندازہ کریں. اب یہ منیب فاروق, یہ کامران شاہد, جاوید چودھری, انصار عباسی, یہ ان کے جو حسن ایوب, یہ تمغہ بریگیڈ, یہ خریدہ فاروقی صاحب جیسے لوگ جو ہے نا, سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر سہیل وڑائی جیسے لوگوں کو نہیں چھوڑا تو تمہاری کیا اوقات ہے, دھمکیاں دینے روز خبر کے نام پہ آ جاتے ہو. یہ اپنے انجام کو یاد رکھیں, نہیں تو پھر بنگلہ دیش میں بھی دیکھ لیں جب بدلا تو کیسے بدلا. سہیل وڑائی صاحب سے ڈیمیج کنٹرول کی کوشش, اسے قربان کر دی, قربانی کا بکرا. اور ساتھ اچھا منیب فاروق نے ایک اور پیغام دے دیا, اسے ڈر ابھی نہیں لگا. 9 مئی کہتا ہے ریکارڈنگ موجود ہے کہ جی فوج میں بغاوت عمران خان نے کہا تھا, آرمی چیف کے خلاف جرنیل کھڑی ہے عمران خان کبھی ایسی بات کر سکتا تھا؟ سوچے کہ جی عمران خان کو اس لیے معافی نہیں دی جا رہی. یہ ذرا سہیل وڑائی کے انجام دیکھ لیں. یہ فاروق صاحب, منیب فاروق صاحب, سہیل وڑائی کی گوئی تو برسلز میں ابھی وہ فیلڈ مارشل کے جو میزبان تھے سردار ظہور اقبال, یہ وہاں چیئرمین ہے بزنس فورم کے بھی, اور آپ کو پتہ ہے وہ شمع گروپ کے CEO بھی ہیں, ٹیبل پر موجود تھے جس پر سہیل وڑائی, ان کی فیملی بھی تھی, محسن نقوی تھا. وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ آرمی چیف کے دائیں بیٹھے تھے, اور جو باتیں آرمی چیف نے اپنے دل کی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ابھی لوگوں کے سامنے آئی نہیں ہے, وہ آئیں گی. تو سہیل وڑائی نے بھی ظاہر ہے کچھ ریکارڈنگ کے لیے لوگ تو رکھے ہیں, اس کو جھوٹا ثابت کرنا اتنا آسان, اس کا رد عمل تو آئے گا. اس نے بھی آپ کو پتا ہے بڑے بڑے باتھ روموں میں ٹیٹو دیکھے ہوئے. اچھا, خان کی رہائی پہ دیکھیں صورتحال اب کیا ہے. اگر تو یہ افراتفری میں 27ویں ترمیم پاس نہ کی تو خان کی رہائی پکی ہے. یہ 27ویں ترمیم دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو تحفظ دینا ہے, آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے, خان کے کیسز کو بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کرنا ہے.
کہ یہ ترمیم اگر جلد از جلد نہ کی گئی تو عدالتیں کیسز میں ریلیف دے دیں گی، بخار کو آزاد کریں گی، اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ختم ہو سکتا ہے. دیکھیں ججز کو پتہ ہے اگر 27ویں ترمیم نہ ہوئی، نوٹیفیکیشن جاری نہ ہوا تو چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ پھنسا ہوا ہے. اور تحریک انصاف کو تو چاہتے ہیں عمران خان میز پہ بیٹھے. یہ جو کہتے ہیں نا ہم کوئی بات چیت کے لیے تیار نہیں، یقین کریں یہ تیار ہیں ڈر. یہ جو آپ کو نظر ہے نا 8-10 دنوں میں صرف اب ان کے پاس بلیک میلنگ کارڈ کمزور ہو رہے ہیں. اس ترمیم میں یہ جتنی تاخیر کریں گے اتنی دیر میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں آپ کو خان کے کیس انشاءاللہ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ وہ ساری سیاسی ٹائم لائن نکال کے دیکھیں، خان کے مقدمات کو، ضمانتوں کی پوری ایک ٹائم لائن بنی ہوئی ہے اور اس کا تعلق براہ راست 27ویں ترمیم سے جڑتا ہوا نظر آتا ہے. مثلا نواز شریف کے دور میں آپ کو یاد ہوگا جب اس نے جنرل باجوہ کو اپوائنٹ کیا، پھر بعد میں ایکسٹینشن بنی تو آئینی تنازع کھڑا ہوا تھا. سپریم کورٹ نے اس کو کیا کہا تھا کہ فوجی سربراہ کی مدت ملازمت آئین میں واضح نہیں ہے. انہوں نے اس کے جواب میں جا کے 26ویں ترمیم کی آرمی چیف، ایئر چیف، نیول چیف کو 5 سال کی مدت دے دی، ایکسٹینشن دے دی. اب خان کی حکومت ختم کرنے کے بعد یہ کیسز اسی لیے شامل کیے کہ عمران خان کو سیاست سے باہر رکھنا ہے اور ان کیسز کو پریشر ٹول کے طور پر استعمال کرنا ہے کیونکہ مدت ملازمت نومبر میں ختم ہونی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے ایک دفعہ یہ نومبر گزر جائے، 27ویں ترمیم کا ایک آئینی راستہ ہم بنا لیں. حالانکہ خان کی جو ضمانتیں ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، وہ تمام تر کیسز اتنے بوگس ہیں، چاہے وہ 9 مئی ہو، سائفر ہو، القادر ہو، توشہ خانہ ہو، کہ عدالتیں تھوڑی دیر کے لیے دباؤ چھوڑتی ہیں تو ضمانت دے دیتی ہیں. اس کے اتنے بوگس ہیں، وہ پڑھیں آپ ذرا ان کیسز کو، آپ تو دیکھتے نہیں ہیں نا. دیوگھر کی کیس میں القادر ٹرسٹ لگنے کے 15 منٹ میں اڑنے کا، جتنا مرضی وہ بد کردار ہو. القادر ٹرسٹ ایک بالکل سیاسی مقدمہ، یاد رکھیں. اور یہ عمران خان کا تو فیصلہ ہی نہیں تھا، کابینہ کا فیصلہ تھا، پوری کی پوری کابینہ کا. یا تو پوری کی پوری کابینہ جیل میں ہوتی پھر تو ٹھیک تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. پھر جو پیسے 190 ملین انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، وہ پیسے کہاں گئے؟ وہ تو سپریم کورٹ میں، حکومتی اکاؤنٹس میں. عمران خان کو تو ایک پیسہ بھی نہیں ملا. عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے، آپ اس کو فیصلہ کھولیں کہ عمران خان نے کوئی پیسہ نہیں چوری کیا، البتہ اختیارات کا ناجائز استعمال کیا. اچھا اختیارات کا ناجائز استعمال تو پھر کابینہ پھنستی ہے. عمران خان نے ملک ریاض کے تو کوئی نہیں کہا وعدہ معاف. اب یہ کہتے تھے وعدہ معاف گواہ بنے، اب نہ اس کو رقم نہ زمین. بوشا بی بی کا کیس میں ثابت نہیں، حالانکہ بوشا بی بی پر بھی انہوں نے کہا جی ملک ریاض سے ہیرے کی انگوٹھیاں اور سیٹل. اب کیس تو لے آتے، کہتا تفتیشی بنا دیتے، نہ کبھی وہ کیس آیا، نہ کبھی کوئی نام آیا. اور ملک ریاض کے حوالے سے بتاؤں، جو اس کے کچھ لوگوں نے بڑے اس میں بات کی ہے، میں سے میں آپ کیا بتاؤں کو، انہوں نے کہا جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ دھوکہ نہیں دے گا کہ یہ زمین لینے کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگا ہے. وہ کہتا ہے میں نے ساری زندگی اپنی ذاتی فائدہ استعمال کر لیا، اب عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا ہوں، میں مر کے ادھر کیا جواب دوں گا کہ سیرت النبی کی زمین چھین لی میں نے، اس میں وعدہ معاف گواہ بن گیا، سب کچھ تباہ برباد کر. نہیں، اس نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا. یہ ملک ریاض سے قابو میں نہیں آ رہا، اس نے اپنا، انہوں نے سب کچھ اس کا تباہ کر دیا پاکستان. اور ملک ریاض کی زرداری کے ساتھ بڑے ٹھیک ٹھاک تعلقات ہیں، یاد رکھیں، بڑے ہی ٹھیک ٹھاک. زرداری بھی ان معاملات پہ بڑا تپا ہوا اندر سے، لیکن وہ چونکہ موسم جب بدلتا ہے نا تو آپ کو پتہ پھر سب کچھ بدلتا ہے. ابھی انہوں نے آصف زرداری کی مرضی سے ایک تعیناتی کی ہے، مرتضیٰ سولنکی کی نگران حکومت کا حصہ تھا، اسے بھی زرداری کی مرضی کے خلاف کیا ہے. سپریم کمانڈر ہے فوج پاکستان کا. لیکن بہرحال یہ یاد رکھیں بھی چین کے وزیر خارجہ کی آصف زرداری کے ساتھ ملاقات ہے نا، جس میں بلاول زرداری بھی بیٹھا ہوا ہے، محسن نقوی بھی ہے. محسن نقوی زرداری کا بیٹا ہے، یاد رکھیں. اور زرداری کا وزن جو ہمیشہ چین اور ایران کی طرف رہا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ اسٹیبلشمنٹ جو آپ کو پتہ ہے بڑے قریب ہے، تو نون لیگ بھی چین کے ساتھ کھڑی ہے، یہ بھی یاد رکھیں، ان کے بھی تعلقات ہیں. تو جو رندہ پھرے گا وہ نون لیگ پہ پھرے گا یا زرداری پہ پھرے گا، یہ آئے گا آپ کے سامنے. آج پاور سیکٹر کی بند انتظام 4800 ارب کے بے ضابطگیاں، 4800 ارب پاور سیکٹر کا. یہ آپ کو پتہ ہے کس کے؟ وہ آصف زرداری کے ہیں، نواز شریف کے ہیں. جس طرح گندم سکینڈل میں، چینی سکینڈل میں، سب ان کا ہے. پاور سیکٹر ڈائریکٹ سارا کا سارا مال ان کے پاس. تو بڑی چارج شیٹ ان کو بنا کے رکھ لی ہے تیار ساری. اب نواز شریف مری میں جو نون لیگ کی قیادت سر جوڑ کے بیٹھی کہ یہ جو 9 مئی اب تو ہمارے دامن میں، وہ بھی نہیں رہا، اب کدھر جائیں؟ اب تو کچھ بھی نہیں بچا ان کے پاس. تو نواز شریف کی اب فرمائش آخری تو یہی تھی کہ ایک دفعہ جنرل فیض کو سزا سنا دیں، میرا بیانیہ مکمل ہو جائے. لیکن وہ فوج سنا نہیں سکتی، آپ کو پتہ ہے. اس میں ISI کے جرنیل کو 6 سال رہنے والے کو بڑا خطرناک معاملہ ہے. پہلے لاہور کے کور کمانڈر کو کتنی سزا ملی، نوکریوں سے ریٹائر.